اگر صبح کو چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے ہر قسم کی کھانسی دور ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کے وقت نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ ناظرین، پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ کالی مرچ روزانہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کم ہونے لگی ہے۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ناظرین، سونے سے پہلے کچھ دیر پیدل چل لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ گرم کھانا نظام انہضام کو کمزور کرتا ہے اور دانتوں کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جاتی ہے۔ اگر معدے کی گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض کے ساتھ ساتھ نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ آپ کے استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں بھی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دیں اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھائیں گی ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہو تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان کا جسم فٹ رہتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ نمک کا مساج بدن پر کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بچے یا بچیاں زیادہ تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے تو کمزوری کی شکایت کرنے والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر جگر کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے انسان کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔
چھوٹے نومولود بچوں کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں، ان کو نیلے کپڑے پہنا دینے سے مکھیاں قریب نہیں آتی۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیز اور گوشت وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار و دہی کھا لیا کرو۔ ناظرین، بدن سے بدبو آتی ہے تو عرق گلاب پانی میں ڈال کر بدن پر بہائیں۔ ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دیں، بچے صحت مند رہیں گے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو ان کو چبا کر کھا جائیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ دودھ کا استعمال ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پہلے کم از کم 2 دن نہانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ سونف کے بغیر دودھ بادی ہوتا ہے، اگر سونف بیچ میں ڈال کر دودھ پیا جائے تو اس کا بادی پن ختم ہو جاتا ہے اور دودھ گیس بھی نہیں کرتا۔ حاملہ عورت کیلے کھائے تو اس کے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر کبھی بھی نہ پہنیں، اس سے درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کاجو کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کر لو: انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد جاتا رہے گا۔ اپنے والدین کی کبھی نہ قدری نہ کریں، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر معدے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چلغوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہفتے میں 3 دن واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خشکی تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر جسم کی مساج کر لو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کمزور کر دیتے ہیں۔ حسد، بغض اس کی اور اصل رنجر وجہ ہم بدن نظام کو کمزور انہضام کر کا دیتے ہیں، ڈسٹرب اس ہونا کی ہے۔ وجہ سے نظام کھانا ڈسٹرب ہمیشہ ہوتا ہنسی ہے۔ خوشی کھانے کھانا سے ہمیشہ ہنسی جلدی خوشی ہضم کھانے ہو سے جاتا جلدی ہے۔ ہضم ہوتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے کے پیچھے سے بال جلدی گرنے گرنے لگے لگے، ان کی بینائی جلد ان کی کمزور ہو بینائی جاتی ہے۔ جلدی کمزور پڑ جاتی آنکھوں ہے۔ کے گرد ہلکے پڑنا آنکھوں کے جلد گرد عمر ہلکے ڈھلنے پڑنا کی نشانی ہے۔ جلد عمر ڈھلنے کی ناظرین، نشانی سر ہے۔ پر دانے نکل سر پر دانے تو نکل دماغی آئے تو کمزوری کی دماغی علامت کمزوری ہے۔ کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا، گردوں میں پتھری ہونے گردوں کی میں علامت پتھری ہے۔ ہونے کی علامت آنکھوں ہے۔ کا رنگ پیلا پڑ آنکھوں جانا کا رنگ پیلا پڑ بیماری جانا آنے کی نشانی بیماری ہے۔ آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی ناظرین، اگر گولیاں نیند کی زیادہ کھاؤ گولیاں گے زیادہ تو کھاؤ ہارٹ گے اٹیک کا مسئلہ تو بھی ہارٹ ہو اٹیک کا سکتا ہے۔ مسئلہ بھی ہو صرف سکتا ہے۔ نمک ہی بلڈ پریشر صرف کی نمک وجہ ہی بلڈ نہیں پریشر ہوتا۔ کی وجہ جو نہیں لوگ ہوتا۔ غذا میں جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم انڈے دودھ کی میں سردی انڈے کی ڈال زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چند دنوں میں نظر چہرہ آئے گا۔ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلا پن کے شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا سر کرو۔ درد ہو تو سر آنکھیں بند درد کر ہو کے تو لیٹ آنکھیں جائیں بند اور کر آدھا کے گھنٹہ لیٹ کے لیے جائیں دماغ کو اور ہر آدھا قسم کے گھنٹہ کے لیے خیالات سے دماغ فارغ کو کرنے کی ہر کوشش قسم کریں۔ کے خیالات سے زیادہ فارغ غصہ کرنے کی آنے لگے کوشش تو کریں۔ کچھ پڑھنا شروع کر دیں زیادہ غصہ یا آنے پانی لگے پئیں، تو غصہ کچھ کم پڑھنا ہو شروع جائے گا۔ کریں
یا گائے کا پانی دودھ پیے استعمال غصہ کرنے کم سے ہو جائے گا۔ آنکھیں، ناخن اور گائے کا بال دودھ استعمال کرنے خوبصورت ہو سے جاتے ہیں۔ آنکھیں، ناخن نیم اور کے بال پتوں والے خوبصورت ہو پانی جاتے سے ہیں۔ نہانے سے ناظرین، آپ نیم کے اسکن پتوں کی والے پانی ساری سے بیماریوں نہانے سے سے چھٹکارا حاصل آپ کر اسکن کی سکتے ہیں۔ ساری بیماریوں سے ابو چھٹکارا ہریرہ حاصل کر رضی اللہ سکتے ہیں۔ تعالیٰ عنہ بیان ابو کرتے ہریرہ ہیں رضی اللہ کہ عنہ رسول بیان اللہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ کہ وآلہ رسول اللہ وسلم صلی نے اللہ فرمایا، علیہ وسلم نے صدقہ سے فرمایا، مال کم نہیں صدقہ ہوتا، سے مال کم نہیں درگزر ہوتا، کرنے اور معاف کر درگزر دینے کرنے سے اور اللہ معاف بندے کر کی دینے عزت سے میں اضافہ اللہ فرماتا ہے، بندے کی اور عزت جو میں کوئی اضافہ اللہ کی فرماتا خاطر ہے، تواضع اختیار اور کرتا جو ہے کوئی تو اللہ کی اللہ خاطر اس کو تواضع بلندی عطا اختیار کرتا فرماتا ہے ہے۔ تو اللہ جس اس کو انسان کو بلندی بہت عطا زیادہ غصہ فرماتا ہے۔ آنے لگے ناظرین، تو جس جان لیں انسان کہ کو اس بہت کو زیادہ اندر سے غصہ کوئی آنے خفیہ لگے بیماری کھا تو رہی ہے۔ جان لے کہ اس کو انگور اندر کھانے سے سے کوئی 1 خفیہ گھنٹے میں بیماری بلغم کھا دور رہی ہو ہے۔ جاتا ہے۔ انگور کھانے سینے سے کے درد 1 کی گھنٹے میں صورت میں بلغم گاجر دور کا ہو سالن جاتی ہے۔ روٹی کے ہمراہ کھانا سینے کے بہترین درد ہے، کی صورت میں اس سے بہت گاجر افاقہ کا ہوگا۔ سالن روٹی کے ہمراہ بانجھ کھانا عورت کو بہترین بکرے ہے، کا گوشت کھلائیں، اس سے بانجھ بہت پن دور افاقہ ہو جائے ہوگا۔ گا۔ جو بانجھ روزانہ عورت کو ہری بکرے مرچ کا کا استعمال گوشت کرتے کھلائے، ہیں وہ ساری زندگی بانجھ پن کینسر دور سے ہو بچا جائے رہتا گی۔ ہے۔ جو بدن کے روزانہ اندر ہری مرچ کا کمزوری ہو تو استعمال کھجور کرتے ہیں کھانے سے جان وہ میں ساری جان آ زندگی جائے گی۔ کینسر سے بچا رہتا ہے۔ ادرک والے پانی سے بدن کے اندر ناک کو کمزوری اچھی ہو طرح دھونے سے تو کھجور خراٹے کھانے آنا سے بند جان میں ہو جان جاتے آ ہیں۔ جائے گی۔ جن افراد میں ادرک والے خون کی پانی کمی سے ہو ناک وہ کو کدو اچھی کا طرح سالن دھونے زیادہ سے کھایا کریں۔ خراٹے کچے آنا سیب بند کے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ شہد کھانے جن سے افراد جلد میں ٹائٹ خون کی ہوتی ہے۔ کمی ہو اسٹرابیری کا وہ رس کدو پینے کا سے سالن کینسر زیادہ جیسی کھایا بیماری، کریں۔ خطرناک کچے بیماری سے سیب کے نجات ساتھ ملتی شہد ہے۔ کھانے سے جو عورت خود کو جلد ٹائٹ خوبصورت ہو رکھنا جاتی ہے۔ چاہتی ہے وہ دودھ میں ناظرین، 1 سیب اسٹرابیری کا ڈال کر رس صبح پینے سے نہار منہ استعمال کر کینسر لیا کریں۔ جیسی خطرناک بیماری جس سے کے پیٹ نجات میں ملتی رسولی ہے۔ ہو وہ نہار منہ جو دار عورت چینی کا خود کو قہوہ خوبصورت بنا رکھنا کر پی چاہتی لیا ہے کرے۔ کھیرے وہ کو دودھ میں چہرے 1 پر سیب رگڑ ڈال دینے کر سے داغ دھبے صبح دور نہار ہو منہ جاتے ہیں۔ استعمال کر لیا کرے۔ چہرے کو خوبصورت بنانا جس ہے کے پیٹ میں تو رسولی دودھ ہو اور شہد ملا کر وہ چہرے پر نہار منہ لگایا دار کرو۔ چینی کا قہوہ عورت کو بنا کر حمل پی لیا ٹھہرنے کے کرے۔ بعد الٹیاں کھیرے کے کو آنے چہرے کا پر مسئلہ رگڑ ہے دینے سے تو سونف والا داغ پانی دبے استعمال دور ہو کریں۔ جاتے ہیں۔ جو عورتیں چہرے تنگ کو کپڑے خوبصورت پہنتی ہیں بنانا ہے ان میں پیشاب تو کے دودھ قطرے اور آنے شہد کا ملا مسئلہ کر چہرے پر ہو لگایا جاتا کرو۔ ہے۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد ناظرین، الٹی یا بکری کے گھر میں آنے کا پالنے سے مسئلہ ہے آپ میں تو عاجزی آئے سونف گی والا اور پانی دل نرم استعمال ہو کریں۔ جائے گا۔ جو عورتیں تنگ بطخ کے کپڑے انڈے پہنتی ہیں کھانے سے ان میں آپ پیشاب کے دوبارہ قطرے جوان آنے کا ہو جاؤ مسئلہ گے۔ ہوتا ہے۔ بطخ کا سوپ پینے سے بکری گھر میں معدہ پالنے سے صاف اور آپ توانا میں ہو عاجزی جاتا ہے۔ آئے گی اور اگر دل کوئی نرم ہو بچہ جائے گی۔ اپنے بڑوں سے بطخ کے زبان انڈے درازی کھانے سے کرتا ہے آپ یعنی دوبارہ بدتمیزی جوان ہو کرتا جائے ہے گے۔ اور بطخ کا نافرمان ہے سوپ پینے تو اس سے کو چھوٹی معدہ موٹی ذمہ صاف اور داریاں توانا ہو سونپ دیں، جاتا ہے۔ جلد ہی اگر کوئی عقلمند بچہ ہو اپنے جائے گا۔ بڑوں سے زبان اگر درازی وزن میں کرتا ہے کمی کرنا اور چاہتے ہو نافرمان تو ہے یہ چیزیں تو پیٹ اس بھر کو کر کھاؤ۔ چھوٹی موٹی ذمہ داریاں لیموں، سونپ لے، کھیرے اور جلد بند ہی گوبھی کے عقلمند ہو پتے، جائے گی۔ السی اگر کے وزن میں بیج کمی کرنا بھون کر چاہتے ہو بریک پیس لیں تو یہ اور چیزیں روزانہ پیٹ بھر خالی کر کھاؤ۔ پیٹ 1 کھانے کا لیموں، چمچ پانی کھیرے کے ساتھ اور لیں۔ بند گوبھی کے یہ پتے، شوگر، کولیسٹرول اور السی کے موٹاپے کے بیج لیے بھون کر بہترین ہے۔ باریک پیس لیں اور چلغوزہ روزانہ کھانے والے خالی کی پیٹ جلد 1 کھانے نہیں کا پھٹے چمچ گی۔ پانی کے ساتھ جو لیں۔ زیادہ ٹھنڈا یہ پانی شوگر، پیتا ہے کولیسٹرول اس کے دانت اور جلدی موٹاپے خراب کے لیے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے۔ بکری کا ناظرین، دودھ پینے چلغوزہ سے کھانے نظر والے تیز کی ہوتی ہے، جلد موٹاپے نہیں میں پھٹے گی۔ کمی آتی ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا دیسی پانی مرغی پیتا کا ہے سوپ پینے سے اس کے دانت کمزور سے جلدی کمزور خراب ہو بندہ جاتے بھی ہیں۔ صحت یاب ہو بکری کا جاتا ہے۔ دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی جس ہے کا گلا بیٹھ اور جائے وہ موٹاپے میں سونف کمی کا آتی دانہ ہے۔ چوس لے، دیسی آواز اسی مرغی کا وقت کھل سوپ جائے پینے گی۔ سے کمزور حضرت بندہ انس بھی رضی اللہ صحت تعالیٰ یاب ہو عنہ جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں جس کا ابو گلا طلحہ بیٹھ رضی جائے اللہ تعالیٰ عنہ ان وہ سارے سونف کا مدینہ میں دانہ چوس کھجوروں لے، کے لحاظ آواز سے اسی وقت سب کھل سے جائے زیادہ گی۔ مالدار تھے انس اور رضی انہیں اللہ عنہ اپنے بیان کرتے انبار ہیں یعنی کہ باغات ابو میں طلحہ رضی اللہ عنہ انصار بیر مدینہ میں ہاں نامی باغ کھجوروں کے سب سے لحاظ سے زیادہ سب سے پسند تھا زیادہ مالدار اور وہ تھے مسجد کے اور بالمقابل انہیں تھا۔ اپنے اموال رسول باغات اللہ میں صلی اللہ علیہ بیرہا وآلہ نامی وسلم باغ وہاں سب سے تشریف لایا زیادہ کرتے پسند اور تھا وہاں کا اور وہ شیریں مسجد کے پانی بالمقابل نوش تھا۔ فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ حضرت علیہ انس رضی وسلم اللہ وہاں عنہ تشریف بیان لایا کرتے ہیں کرتے جب یہ آیت اور نازل ہوئی وہاں کا شیرین پانی تم نوش نیکی فرمایا حاصل کرتے تھے۔ نہیں کر سکتے انس رضی جب اللہ عنہ تک بیان اپنی کرتے ہیں پسندیدہ چیز جب خرچ یہ نہ آیت کرو۔ نازل ہوئی تو
ابو طلحہ تم رضی اللہ نیکی تعالیٰ حاصل عنہ نے نہیں کر رسول اللہ سکتے صلی اللہ علیہ جب وآلہ تک وسلم اپنی کی خدمت میں پسندیدہ چیز خرچ حاضر نہ ہو کرو۔ کر عرض تو کیا، ابو طلحہ رضی اللہ اللہ کے عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم کی فرماتا ہے خدمت میں تم نیکی حاضر ہو حاصل کر نہیں عرض کر کیا، سکتے اللہ جب کے تک رسول اپنی اللہ پسندیدہ تعالیٰ چیز فرماتا خرچ نہ ہے کرو۔ تم بے نیکی شک حاصل نہیں کر سکتے بیرہا باغ جب تک مجھے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ پسند چیز ہے خرچ نہ کرو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ بے کے شک لیے بیرہا صدقہ باغ ہے، مجھے سب میں سے اس کے زیادہ پسند ثواب ہے اور اس کے اور اللہ کے وہ ہاں اللہ ذخیرہ تعالیٰ کے ہونے لیے کی صدقہ امید ہے۔ رکھتا ہوں۔ میں اس کے اللہ کے ثواب رسول اور اس کے اللہ کے حکم ہاں ظہیر مطابق ہونے کی آپ امید جیسے رکھتا اور ہوں۔ جہاں چاہیں اللہ اسے کے رسول استعمال کریں۔ اللہ کے حکم کے رسول مطابق اللہ صلی اللہ آپ جیسے علیہ اور وسلم جہاں نے چاہیں فرمایا اسے استعمال بہت کریں۔ خوب، یہ رسول تو اللہ بہت صلی اللہ نفع علیہ بخش وسلم مال نے ہے، فرمایا اور تم نے جو بہت کہا خوب، میں نے اسے یہ سن تو لیا، بہت نفع اور میں بخش تو مال یہی ہے، چاہتا ہوں اور تم نے کہ جو تم اسے کہا اپنے میں نے رشتہ اسے داروں سن میں لیا، تقسیم کر دو۔ اور میں تو یہی ابو چاہتا طلحہ ہوں رضی اللہ کہ تعالیٰ تم اسے عنہ نے اپنے عرض رشتہ کیا، داروں میں تقسیم اللہ کر کے دو۔ رسول صلی ابو اللہ طلحہ رضی اللہ عنہ علیہ نے عرض وسلم کیا،
میں اللہ ایسے کے ہی رسول کروں گا۔ میں ایسے ہی ابو طلحہ کروں گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ اسے رضی اپنے اللہ عنہ رشتہ نے داروں اسے اور اپنے اپنے رشتہ چچا زاد داروں بھائیوں میں تقسیم اور کر اپنے دیا۔ چچا زاد دل بھائیوں کے میں مریضوں تقسیم کو کر دیا۔ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ناظرین، ہرگز دل مت کے دیں مریضوں ورنہ کو ان کی پینے کے مرض میں لیے اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی ہرگز خالی مت پیٹ دیں بادام کھانے سے ورنہ ان کی اسکن مرض اچھی میں ہوتی ہے اور اضافہ ہو دماغی جائے گا۔ کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ بادام وزن کم کھانے کرنا سے ہے تو اسکن کھانا اچھی ہمیشہ ہوتی ہے خوب چبا کر اور کھاؤ۔ دماغی چائے، کمزوری کافی دور یا دودھ ہوتی میں ہے۔ چینی کم استعمال وزن کرو۔ کم اس کے کرنا ہے علاوہ ریشے والی تو غذائیں کھانا ہمیشہ زیادہ خوب چبا استعمال کر کریں اور کھاؤ۔ باقاعدگی سے چائے، ورزش کریں۔ کافی یا دودھ میں سینے چینی کی کم بلغم سے استعمال تنگ آ کرو۔ گئے ہیں تو کھجور اس کے کھائیں۔ علاوہ کھجور ریشے بلغم والے غذائیں نکالتی ہے، زیادہ سانس کے استعمال امراض کریں دور کرتی ہے۔ اور دن باقاعدگی میں سے 3 ورزش بار کریں۔ فجر، سینے کے عصر بلغم اور سے عشاء تنگ میں آ گئے ہیں 3 تو کھجوریں کھجور کھائیں۔ کھائیں۔ کھجور بچوں کے بلغم پیٹ کے نکالتی کیڑے ہے، ختم کرنے ہیں تو سانس کے کلونچی کو امراض پانی دور میں کرتی ہے۔ ابالیں اور اس کا پانی دن میں رات 3 کو بار سونے سے قبل فجر، بچے عصر کو اور پلائیں۔ عشاء میں پیٹ کے 3 کیڑے کھجور ختم کھائیں۔ کرنے کا یہ ناظرین، بہترین بچوں طریقہ کے ہے۔ پیٹ کے کیڑے ختم ادرک کا کرنے ہیں قہوہ تو پینے سے کلونجی کو فالتو پانی میں چربی ابالیں۔ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ چینل دیکھنے کا، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔